بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگ و اکابر کی بے پناہ قربانیوں سے غلامی کا خاتمہ ہوا ہے تو اس آزادی کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آزادی کی قدر کریں اور یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ہمارے ایمان کے خلاف ہو، جیسے کہ گانے بجانا، ڈی جے بجانا، اس میں ناچنا، اس میں شرکت کرنا، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بہرحال اپنے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کریں، جیسا کہ ایک روایت ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے وطن کی محبت کے بارے میں انسان کیا حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت و انس اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ چرند پرند درند حتیٰ کہ چیونٹی جیسی چھوٹی بڑی کسی چیز کو لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن اور وطن سے بے پناہ انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ بہرحال ہندوستان کی پہچان ایک ایسے عظیم ملک کے طور پر کی جاتی ہے جس میں ہر مذہب، ہر طبقہ، ہر رنگ، ہر نسل اور بے شمار زبان بولنے والے لوگ ہمیشہ سے بلا کسی تفریق کے پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ تھے اور ہیں۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے جس میں دنیا میں پائے جانے والے تمام بڑے مذاہب و ادیان ہی نہیں بلکہ ان سے نکلنے والے تقریباً تمام چھوٹے بڑے مذاہب اور تمام عقائد کے ماننے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ اس طرح عہد قدیم سے ہی ہندوستان کی شناخت ایک ایسے ملک اور تہذیب و ثقافت کے طور پر رہی جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے سے اور ان کے مذاہب و عقائد سے براہ راست واقف ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا رہے، لیکن آپسی معاملات میں ایک دوسرے کے معاون اور باہمی الفت کے ساتھ اس طرح رہے کہ وہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی مثال بن گئے۔ ہندوستان کے اسی سماجی تانے بانے اور مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد کے ایک ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے باہمی پیار و محبت اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے، اپنے اپنے مذہب کی دعوت، اس کی خوبیوں اور امتیازی پہلوؤں کی نشر و اشاعت کی دی گئی آزادی ہندوستان کی عظمت کا سب سے بڑا راز اور اس کا وہ نمایاں امتیازی پہلو ہے جس کی مثال کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسی لیے ہندوستان کو وہ خوبصورت گلدستہ سمجھا جاتا ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے پھول کی حیثیت سے اپنی خوشبو بکھیرتے اور گلدستے کی خوبصورتی میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں، اور ان خوبیوں کو دستور کے ذریعے قانونی حیثیت دے دیے جانے کی وجہ سے کثرت میں وحدت اس ملک کا امتیاز اور اس کی شان برقرار پائی۔ بہرحال انگریز جو ہندوستان میں تجارتی راستے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے یہاں کے اقتصاد ہی نہیں بلکہ اقتدار میں بھی دخیل ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ان کے تخت پر بیٹھنے سے منع کر دیا، اور 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کے سبھی بیٹوں کے سر قلم کر کے ایک تھالی میں سجا کر ان کو پیش کرنے کے بعد بلا شرکت، بغیر کسی شرکت کے 1947 عیسوی تک یہاں پر غیر قانونی، ظالمانہ، جابرانہ اور ہر طرح سے ناقابل قبول راج کرتے رہے، یہاں تک کہ ملک کے تمام مذاہب طبقات کی مستقل مشترکہ کوششوں، جس میں مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ نمایاں اور اہم رہا، کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا، اور یوم آزادی 15 اگست کی طرح قانون سازی کی تکمیل کے دن 26 نومبر کے بجائے قانون کے نفاذ کے دن 26 جنوری کو دوسرا قومی دن مان کر ان دونوں دنوں 15 اگست اور 26 جنوری کو ملکی سطح پر جشن منانے اور عام تعطیل رکھنے کو قانونی حیثیت دی گئی۔ مسلمانوں سے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک مذہب اصل ہے یا ملک، تو اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی ایک پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس میں عقائد، عبادات، اخلاق و کردار، دیگر معاملات کے ساتھ ملک کی ترقی و خوشحالی، وہاں امن و سلامتی اور دیگر امور کو مجموعی طور پر برتا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی ملک کو ضرورت ہوئی مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہا بلکہ صف اول میں نظر آیا، جس کی تاریخ گواہ ہے۔